ایسا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں چیتوں کے جسم کی کھال بارش سے دھلا نہیں کرتی۔ وہ شاید دشمن آنکھ کی بے بسی کے آنسو تھے جس نے اس کے سارے مغالطے نکال دی۔ وہ جان گیا کہ جس سے وہ مہکتی لہراتی چراگاہ سمجھ کے اتراتا ہوا رونا نکلا تھا، وہ شیروں کی کچھار نکل ہے۔ پھر تاریخ کے صفحوں پہ اس کا اعتراف ثبت ہو گیا۔ وہ مان گیا وہ پاکستان کی سرحدوں کو پار نہیں کر سکتا۔ وہ پلٹ گیا۔ کہنے کو کچھ سال پہلے کہ یہ نہ لڑی گئی جنگ ہماری جنگوں کی تاریخ میں گنی نہیں جاتی، مگر میں کہتا ہوں یہ ہماری قومی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ جس طرح اسلامی تاریخ میں جنگ خندق، کون کہہ سکتا ہے کہ جنگ خندق کو اسلام کی عظیم ترین جنگوں میں شمار نہ کرو؟ جنگ خندق تو وہ جنگ تھی جو فیصلہ کن تھی۔ یہ قول سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کہنے کو وہ جنگ بھی لڑی نہ گئی تھی، دشمن نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ 45 دن تک دشمن مدینے کے اطراف میں اپنے وقت کے ہر زہریلے زہر سے بھرا ہوا پھنیر ناگ بنا ڈسنے کو سر مارتا رہا، مگر کچھ نہ کر سکا۔ ہر بری چال چلنے والوں سے بڑا ایک تدبیر کرنے والا، واللہ خیر الماکرین۔ اسی کی چلی ہوئی چال آخر غالب آتی۔ وہی غالب آئی، دشمن کے جتھے کی کمین گاہیں اکھڑ گئیں۔ ایسی آندھی چلی کہ اس کے چولہے پکتی دیگیں الٹ گئیں۔ دشمنوں کا سرغنہ ابو سفیان ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ جس اونٹ پہ بیٹھ کے وہ بھاگنے کے لیے چابک مار رہا تھا، اسی اونٹ کے گھٹنے کھولنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ صرف یہی پکارے جا رہا تھا، چلو چلو واپس چلو۔ ابو سفیان کی بات جب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، آج کے بعد دشمن جو کھلے عام ہم پر حملہ نہ کرے گا، اب صرف ہماری باری۔ مجھے یاد ہے، شاید میرے کچھ دوستوں کو بھی یاد ہو، 5 سال پہلے جب 10 مہینے کے محاصرے کے بعد اٹل بہاری واجپئی صاحب نے بھی بندے گھٹنے کے اونٹ پہ چابک مار کے بھاگتے ہوئے واپسی کا اعلان کیا تھا، تو میں نے کہا تھا یاد رکھو اب دشمن کبھی یوں اکٹھ کر کے ہماری سرحدوں پہ یلغار نہیں کرے گا۔ اصل میں پاکستان اور مدینہ میں بہت کچھ مشترک ہے۔ پاکستان کا مستقبل دیکھنا ہے تو مدینہ کی تاریخ پڑھ لو۔ مدینہ میں اسلامی حکومت بنی تو اس کا صرف ایک مقصد تھا، ایک خدا اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1400 سال بعد دنیا کے نقشے پہ جو دوسری ایسی سلطنت نظر آئی وہ پاکستان ہے، ورنہ دنیا بھر کے ممالک کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، کوئی اسلامی ملک اس نظریے پہ نہیں بنا۔ کوئی ملک جغرافیائی یونٹ ہے، کوئی کسی جنگ کے بعد کی بنی صورت، کسی میں زبان بنیاد ہے، کسی میں نسل یا گروہی فرقہ۔ پاکستان صرف اس لیے ہندوستان کا پیٹ پھاڑ کر نکلا کہ اسے کلمہ حق کہنا تھا، ایک خدا اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ کی سلطنت بننے سے پہلے ایک ہجرت ہوئی تھی، اس ہجرت میں مسلمانوں نے بڑی مشکلیں اٹھائیں، بڑی قیمت ادا کی اس ہجرت کی۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی تھی، 10 لاکھ گردنیں اس کی قیمت بنی۔ مدینہ کی سلطنت قائم ہونے کے 18 مہینوں بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ بدر، مسلمان جیتے۔ یہاں بھی 18 سال بعد 1965 میں ایک جنگ، ہم جیتے۔ مدینہ پہ دشمنوں نے دوسری بار کاری ضرب لگائی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، 71 مسلمان شہید ہوئے۔ ہم بھی 1971 میں ایک نقصان سے نبرد آزما ہوئے۔ پھر جنگ خندق آئے، یہاں ہم 2002 عیسوی میں اس سے بھی گزر گئے۔ جنگ خندق مدینہ کی تاریخ میں فیصلہ کن تھی۔ 2002 کی ہماری جنگ بھی فیصلہ کن رہی۔ مدینہ کی تاریخ میں جو بعد میں ہوا وہی یہاں بھی ہونا ہے۔ صلح حدیبیہ اور پھر ساسری یہودیوں کا قلعہ کما، جنگ خیبر۔ وقت کا کماندار خدا جانتا ہے کس واقعے کے لیے کون سا وقت وہ چنتا ہے۔ ظاہر ہے مدینہ کے سالار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں جیسی پاکیزگی، عظمت اور اعلیٰ ہمتی ہم جیسے کم ہمتوں کی کہاں، مگر بقول اقبال اب بھی فرشتے آسمان سے اتر سکتے ہیں ہماری مدد کو، اگر ہم میں اصحاب بدر جیسی پاکیزگی اور عظمت آ جائے۔ جنگ خندق کے بعد دشمنوں نے منافقوں کے ذریعے ایک چال چلی تھی،
یہاں بھی سازش ہوئی۔ دشمن جب کسی کو مارنا چاہے اور نہ مار سکے تو وہ صرف ایک کام کرتا ہے، اسے بدنام کرتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے۔ دشمن نے 2002 کے بعد سمجھ لیا کہ پاکستان کو زیر کرنا ہے تو صرف ایک کام کرو، اس ملک کی افواج کو اسی کے ملک کے لوگوں سے لڑا دو اور رسوا کر دو۔ محافظ پاکستان کا جو سپاہی ہے اسے اسی کے لوگوں کی نظر میں گرا دو۔ وہ عمارت جو ہر طوفان سے لڑتی کھڑی رہی اسے اندر کی دیمک سے گرا دو۔ حاکم بدہن پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے نقشے تک دشمنوں نے بنا کے چھاپ دی۔ وقت کا تعین بھی اپنی طرف سے کر لیا۔ طریقہ یہ سوچا کہ ایسی چالیں چلی جائیں یا چلوائی جائیں جن کا نتیجہ ایک ہی ہو، سول وار، عوام اور افواج میں جنگ۔ سوچنے کی بات ہے، افواج پاکستان اسی مٹی کے بیٹے ہیں، اسی دھرتی کے پودے۔ ایک ہی گھر میں اگر دو بھائی فوج میں ہیں تو چار سویلین۔ کون سا فوجی ایسا ہے جس کی ماں سویلین نہیں، باپ سویلین نہیں، بھائی سویلین نہیں یا بہن سویلین نہیں؟ یہ سب ایک ہی پودے کے پھل پھول ہیں۔ مگر دشمن سوچے بیٹھا ہے کہ وہ ہم ہی سے ہماری جڑوں کو کٹوا دے۔ وہ ہمارے ہی ہاتھ میں کلہاڑی دے کے ہمیں اکسا رہا ہے کہ اپنے ہی پاؤں کاٹ دے۔ ہر دشمن نے دشمنی نبھانے کا سبق مہلک وائرس سے سیکھا ہے۔ وائرس بذات خود اکائی کی صورت میں کسی صحت مند جسم کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انسانی جسم میں داخل ہو کے وائرس یوں بیمار کرتا ہے کہ صحت مند خلیوں کے نظام کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا۔ ہر خلیے کا کنٹرول اس کے مرکزے میں ہوتا ہے۔ ہر خطرناک وائرس دائیں بائیں نہیں، سیدھا مرکزے کا رخ کرتا ہے، جہاں ہر خلیے کے نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب ایک بار وائرس یہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو پھر جسم کا کوئی صحت مند خلیہ اپنے صحت مند خد و خال برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ یہ بات سب کے سوچنے کی ہے۔ دشمن وائرس حملے سے اپنے نظام کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اندر اور باہر کی مضبوطی۔ مضبوط حصار، قوت مدافعت، جسم کو بیماری میں مبتلا کرنے کے راستے بھی گنے چنے۔ ان میں سب سے اہم حلق ہے۔ حلق کے ذائقوں کے حصول کے لیے ہی اکثر قوموں کے نصیبوں میں بد نصیبی کی تاریخ لکھی جاتی۔ اسی راستے سے دشمن وائرس ہمارے مرکزوں کا رخ کرتا ہے۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے، ان کے سوچنے کی بھی جو وائرس حملوں جیسے مشورے دیے جانے کے لیے چنے جاتے، اور ان کے سوچنے کی بھی جو کم عقلی اور احساس تفاخر میں دشمن کی سازش بھولے بیٹھے، بھول کے خود وائرس بنے بیٹھے۔ سازش بہرحال ہے، وائرس ہے، ضرورت مضبوط اینٹی وائرس کی ہے، جو قائد کے 3 لفظوں اتحاد، تنظیم اور یقین محکم میں موجود ہے۔ گھبرانے کی بہرحال کوئی ضرورت نہیں۔ مدینہ کی تاریخ ہمارے پاکستان کی تاریخ۔ اس وقت جو مشرکین کا مکہ تھا وہ بغیر کسی جنگ کے ملا تھا، امن کی ٹرافی بن کے۔ اب بھی ایسا ہی ہونا۔ سازش اس وقت کے مدینہ میں بھی خیبر والوں کی تھی، اب بھی سازش انہی کی ہے جو فلسطین پہ قبضہ کیے بیٹھے۔ وہ کسی اور کے کنوں میں بیٹھ کے ہمیں زیر کرنے کے لیے ہماری مغربی سرحد پہ اکٹھے ہوئے بیٹھے۔ اب ان کے جانے کا سمے آ گیا۔ خندق کے بعد جو قریظہ کی جنگ تھی وہ ختم ہونے والی ہے، پھر صلح حدیبیہ ہے، اس کے بعد مکہ ملے گا۔ مگر ان دونوں کے بیچ اس وقت جنگ خیبر ہوئی تھی، اس بار بھی یہی ہوگا۔ خیبر کا قلعہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا، اب بھی نعرہ حیدری سے زیر ہوگا۔ ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ۔